نور محل میں خوشامدید کہتے ہیں۔ شاندار نور محل جو کہ 19ویں صدی کی فن تعمیر کا ایک منفرد شاہکار ہے۔ آج یہ شاہکار لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو سے متعارف کو مزین کرایا جائے۔ یہ اپنی طرز کا ایک شو ہے جس میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور پروجیکٹرز کی مدد سے عمارت پر 3D ایفیکٹ کے ذریعے ایک خاص کہانی کی عکاسی کی جائے گی۔ آئرن بیس ایفیکٹس کی مدد سے نور محل کی فن تعمیرات کو چاق چاند لگایا جا رہا ہے، جو کہ ہماری علمی، تہذیبی، ثقافتی اور روحانی روایات کے فروغ میں ایک قابل قدر کردار ادا کرے۔ یہ دل فریب مناظر ایکسٹیریئر بلڈ اپ ایفیکٹس کے ہیں جو نور محل کی تاریخ، علمی فنون، حکمت و عرفان کی شاندار روایات کے حامل ہیں۔ یہ دلکش مناظر اسپاٹ لائٹ ایفیکٹ کی مدد سے ہمارے نور محل کو نور العین بنا رہی ہیں۔ محل کی دیواروں کو چمکاتے اور ہمارے دلوں کو سہلاتے ہوئے یہ فائر فلائی ایفیکٹس کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو کہ چولستان سے پہنچنے والی ریت اور بڑے شہروں سے آنے والے تمدن کو اپنے اندر سموئے ہوئے۔ موجودہ دور سے دور ماضی میں جانے کی عکاسی ٹائم مشین سے کی جا رہی ہے، جو ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں لے جانے میں مدد فراہم کرے گی۔ اپنے دروازوں، پرپیچ گلیوں، پرانی آبادیوں اور میٹھی بولیوں کے ساتھ اپنے صحراؤں، نخلستانوں، اونٹوں اور ہرنوں کے ساتھ اپنے محلوں، قبرستانوں اور مدرسوں کے ساتھ اپنی خانقاہوں، چوکوں اور جھروکوں کے ساتھ ساتھ اس شہر میں بہت کچھ ہے۔ محلات اور بازاروں کے ساتھ اندر سے قدیم اور باہر سے جدید ہمارا بہاولپور پاکستان کے سینے میں دل کی طرح دھڑکتا ہے۔ عباسی خاندان کے تمام حکمرانوں کی تصاویر بما دور حکومت نور محل کی عمارت پر اپنی دھاک دکھا رہے ہیں۔ اس شہر کے دروازے دل کی طرح سب کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اس شہر میں سب کے گلے میں ہار ہے۔ نواب آف بہاولپور آل عباس ابو صفا ابن محمد نے 750 صدی عیسوی میں عباسی خلافت کی بنیاد بغداد میں ڈالی۔ بغداد کے پارا پارا ہونے کے بعد عباسی خاندان کو مصر آنا پڑا۔ سلطان احمد دوئم نے مصر چھوڑ کر سندھ میں سکون اختیار کیا۔ ریاست بہاولپور کے آبی نظام کی نمائندگی براج سے کی جا رہی ہے، جو کہ نواب امیر صادق محمد خان عباسی پنجم کے دور حکومت میں تعمیر کیے گئے۔ ہیڈ سلیمان کی، ہیڈ اسلام اور ہیڈ پنجمت کو ظاہر کرتا ہے۔
آبی نظام سے آنے والی خوشحالی اور نظام زراعت کو مال پر کپاس کی فصل سے ظاہر کیا جا رہا ہے، جو ایک مستحکم اور مضبوط معیشت کی غمازی ہے۔ جہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سیف داس معاہدے کے بعد نواب آف بہاولپور نے صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید کو ایک تحفے کے طور پر بحری جہاز دیا، جو اس دور میں لوگوں کی آمد و رفت کا مؤثر ذریعہ تھا، جسے انڈس کوئین کا نام دیا گیا۔ بہاولپور کے تعلیمی اور طبی اداروں کی نمائندگی انسٹیٹیوشنل لوگوز کے ساتھ عمارت پر عربی زبان کے لفظ اقرا سے کی جا رہی ہے۔ اس دور کے طبی اور تعلیمی ادارے آج بھی اپنا ایک منفرد مقام اور شناخت رکھتے ہیں۔ مرکز علم و آگاہی، فضیلت اور کرامت کا گہوارہ، حکمت و معرفت کا سرچشمہ، یہ ہے ہمارا بہاولپور۔ Hindu India and Muslim India must be separated, because the two nations are entirely distinct and different. 1947 میں قیام پاکستان کو مغربی عمارت پر بنتے پاکستان کے سبز ہلالی پرچم سے دکھایا جا رہا ہے۔ مسلمانان ہند کی پاکستان میں ہجرت کو عمارت پر بنتے خاکوں سے نمایاں کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کے آئینے میں جھانکنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی ہجرت مسلمانان بر صغیر کی لازوال قربانیوں سے عبارت ہے۔ ریاست بہاولپور کا پاکستان کے ساتھ غیر مشروط الحاق پاکستان اور ریاست بہاولپور کے پرچم کے ملنے کے عمل سے دکھایا جا رہا ہے۔ نواب آف بہاولپور کے پاکستان سے الحاق کے بعد انہیں محسن پاکستان کا لقب دیا گیا۔ پاکستان کے لیے نواب صادق محمد خان عباسی پنجم کی بے لوث اور غیر متزلزل حمایت اور مدد کو سونے کے سکوں سے دکھایا جا رہا ہے۔ اس دور میں نواب آف بہاولپور کی پاکستان سے محبت اور عقیدت روز روشن کی مانند آیا ہے۔ قائد اعظم کو نواب صادق کی طرف سے فراہم کی گئی رولز رائس اور ڈیکوٹا پلان کی مدد سے آشکار کیا جا رہا ہے، جو کہ اس بات کی غمازی ہے کہ نواب آف بہاولپور ایک روشن اور مضبوط پاکستان کے امید تھے۔ علاقائی نقش و نگار کو بلیو پوٹری اور ریجنل پیٹرن سے نمایاں کیا جا رہا ہے۔ عرصہ دراز سے بہاولپور کا شمار ثقافتی طور پر بے پناہ دولت سے مالا مال ریاستوں میں ہوتا رہا ہے، جس سے اس دور میں بسنے والے لوگوں کا رہن سہن، تہذیب و تمدن، معاشرتی اور سماجی رواداریاں